آپ ذرا غور کیجئے کہ آج کے کاروان سرائے میں کیسے کیسے امیجز بکھرے ہوئے ہیں. کہیں پچھتاوے ہیں، کہیں حماقتیں ہیں، کہیں کرنیں ہیں، کہیں مزید حماقتیں ہیں، کہیں انسانی تماشا ہے، کہیں دجلہ، نیل اور فرات ہیں، اور کہیں روفی ہے، شیطان ہے، اور کہیں مقصود گھوڑا بھاگ رہا ہے، کہیں 99 ناٹ آؤٹ. یہ سب جو امیجز ہیں ان کی داستان میں آپ سے بیان کروں گا. یہ داستان شروع ہوتی ہے ایک امیج سے. 26 ویسٹ رج 1 راولپنڈی، 26 نمبر بنگلہ ویسٹ رج 1 میں پنڈی میں. اس کا گیٹ بند تھا، آہنی گیٹ مقفل تھا اور وہ زنگ آلود ہو رہا تھا، اور اس کے دونوں کواڑ ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مدتوں اس گیٹ کے اندر کوئی نہیں گیا. اور اس گیٹ کے پار ایک برآمدہ تھا، اور رائٹ ہینڈ پر جو چھوٹا سا لان تھا اس کی گھاس سرکنڈوں کی طرح اوپر نظر آ رہی تھی. اور ایک وہ زمانے تھے کہ جب کہ یہ گیٹ کھلا ہوتا تھا. میں اور اکثر میرے بال بچے جب وہاں جاتے تو اس برآمدے میں شفیق الرحمان صاحب ہمارے منتظر ہوتے. شارٹس، ٹی شرٹ جس کے اگلے بٹن کھلے ہوئے، جاگرز، اور جاگرز کے بھی تسمے کھلے ہوئے کیونکہ رواج یہی تھا. اور وہ اکثر ورزش کر رہے ہوتے، وہاں بار ہوتی، اس کے ساتھ ورزش کر رہے ہوتے، اور ہمیں دیکھ کر وہ مسکراتے، اور ان کی جو بتیسی تھی اس سے ان کے ہونٹ سمٹ جاتے، اوپر ہو جاتے. گورا چٹا رنگ اور دراز قامت شفیق الرحمان، وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے جاتے. خواتین و حضرات، یہ جو داستان ہے کہ جب وہ گیٹ کھلا ہوتا تھا ہمارے لیے واہ ہوتا تھا، اور وہاں پہ شفیق صاحب ہمارے منتظر ہوتے تھے. اور اب جب 26 ویسٹ رج 1 کا وہی گیٹ زنگ آلود ہو رہا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا جو ہمیں خوش آمدید کہے، اس کے درمیان جو داستان ہے آج میں وہ نیریٹ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ داستان ہے شہر سخن کے شہزادے شفیق الرحمان کی. شفیق صاحب میرے بچپن سے ہی کہہ لیجیے فیورٹ مصنف تھے. میں نے ان کو بہت پڑھا تھا. اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا. انگلینڈ میں میری باقاعدہ خط و کتابت میرا عزیز ترین دوست، اللہ اس کو صحت مند رکھے اور حیاتی دے، خاور زمان، اس کے ساتھ باقاعدگی سے خط و کتابت ہوتی تھی. وہ بہت پڑھا لکھا تھا میری نسبت، بلکہ اس نے ایک خط میں مجھے لکھا کہ تم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جاؤ لنڈن میں، وہاں پہ میرا ایک دوست رہتا ہے، میرا حوالہ دینا، وہ تمہیں چائے پلائے گا. چنانچہ میں بیوقوف شخص، میں نے لنڈن میں جا کے پوچھا کہ جی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کہاں ہے؟ تو ایک گورے نے کہا کہ آپ وہاں جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک دوست ہے، اس کا ایک دوست وہاں رہتا ہے، اس سے میں نے چائے پینی. معلوم ہوا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے برٹش پرائم منسٹر کی رہائش کا ہے. میں تو لا علم تھا، تو باہر طور میں نے ایک بہت کڑوا خط خاور کو لکھا کہ یہ تم نے کیا کیا. اسی طرح خاور نے مئی کا مہینہ آیا اور ابھی وہاں شدید سردی تھی، جو کسی شاعر کے، انگریز شاعر کے اس نے شعر لکھے کہ یہ جو مئی کا مہینہ ہے اس میں ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، بہار ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور فضا میں خوشبو ہے، جبکہ باہر اتنی شدید سردی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. چنانچہ اس پر بھی میں نے اس کی سرزنش کی. میں نے کہا انگریز شاعروں کا تم اعتبار مت کرو، وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ انگلینڈ ویسا نہیں ہے. قصہ مختصر، اسی خاور زمان نے مجھے ایک خط لکھا اور اس کے آخر میں لکھا تھا کہ بالآخر تمہارے پسندیدہ مصنف شفیق الرحمان نے شادی کر لی. اور جانتے ہو کس کے ساتھ شادی کی؟ ملک سعید حسن
جسٹس جو بعد میں ہوئے ان کی ہمشیرہ سے، اور ان کے والد ایک جنرل ہیں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہی ملک سعید حسن جب میں ماسکو گیا ہوں 58 میں شاید، تو وہ برٹش ڈیلیگیشن میں میرے ساتھ گئے تھے۔ اب میں نے ان کو مبارکباد کا ایک خط لکھ دیا شفیق صاحب شادی کے حوالے سے، اور ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا ناشتے کے لیے، تو سامنے جو ایگ سٹینڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ میری لینڈ لیڈی وہاں میرے خطوط رکھ دیتی تھی، جو بھی خط پاکستان سے آتے تھے۔ اس میں ایک خط تھا، اور وہ چھوٹا سا لفافہ تھا نیلے رنگ کا، اور زنانہ سی لکھائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکا کہ پتہ نہیں کسی محبوب کا خط آ گیا ہے۔ جب میں نے وہ کھولا تو وہ شفیق صاحب کا خط تھا۔ شفیق صاحب بہت نازک اندام طریقے سے لکھتے تھے، ہمیشہ بلو پیڈ اور بلو اینولپ وہ استعمال کرتے تھے، اور ان کے خط میں ایک خاص خوشبو بھی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے اس بات پہ حیرت کا اظہار کیا کہ آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے کس طرح پتہ چل گیا کہ میری شادی ہو چکی۔ چنانچہ انہیں میں نے لکھا، انگلینڈ میں اسٹے کے دوران ان سے گاہے بگاہے کہہ لیں، آن اینڈ آف کہہ لیں، کبھی کبھار کہہ لیں، خط و کتابت جاری رہی۔ اس کے بعد میں پاکستان آ گئی، یہاں بھی ان کے ساتھ خط و کتابت جاری رہی، لیکن میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ میری ملاقات بہت بعد میں ہوئی۔ ہوا یہ کہ جب میں نے اپنی پہلی کتاب لکھی نکلے تیری تلاش میں، تو وہ سیارہ ڈائجسٹ میں قسطوں میں شائع ہو رہی تھی۔ تو میں نے شفیق صاحب کو لکھا کہ جی میں بھی ایک سفرنامہ لکھ رہا ہوں، اور بہت انسپائرڈ ہوں آپ کی برساتی سے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ بلکہ کئی مرتبہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پہلے سفرنامے کی ماں جو ہے شفیق صاحب کی برساتی، تو اس زمانے میں اس کا نام میں نے رکھا تھا جائیو بدیس۔ تو انہوں نے کہا یہ نام مناسب نہیں ہے، اس کا نام رکھیں در سفر گزرت، کہ جو سفر میں بیت گئی۔ اچھا فارسی مجھے بھی کم آتی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ ذرا نام آسان ہو، تو بہر طور جب نکلے تیری تلاش میں تجویز کیا گیا تو یہ نام انہوں نے پسند کیا۔ میری کتاب ہے جس کا نام ہے خطوط، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان اور محمد خالد اختر، یہ تینوں مجھ پہ مہربان تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، میں ان سے انسپائرڈ تھا، اور انہوں نے میری ہمت بھی بڑھائی اور میری تحریروں کو پسند بھی کیا، اور ان کے ساتھ مسلسل رابطے تھے۔ تو ان تینوں کے خطوط اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں جو شفیق صاحب کا وہ خط جو میں نے پہلی مرتبہ یہاں آ کے لکھا، تب بریگیڈیئر شفیق الرحمان، ڈپٹی کمانڈنٹ آرمڈ فورسز میڈیکل کالج پنڈی، 1971۔ محترمی السلام علیکم، آپ کا خط مری سے ری ڈائریکٹ ہو کر ملا، شکریہ۔ مجھے 12 سال پہلے کی خط و کتابت یاد ہے جب میں انگلینڈ میں تھا۔ یہ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ سفرنامہ لکھ رہے ہیں، مجھے سفرنامے بہت پسند ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں ٹی وی پر وہ پروگرام بالکل خراب تھا، اور غالباً انہوں نے جلدی میں ترتیب دیا تھا۔ بہرحال اب کوئی مزید پروگرام نہیں ہوگا، والسلام مخلص شفیق الرحمان۔ اب یہ جو انہوں نے حوالہ دیا نا ٹی وی کا، ہوا یہ کہ ان کے ایک ایڈمائرر نے کہا کہ شفیق صاحب کی کتابوں پہ مبنی یا ان کے کردار جو ہیں روفی، مقصود گھوڑا وغیرہ، ایک ٹی وی سیریل ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے وہ لکھا، اور پنڈی سے ہوا، اور وہ بری طرح فلاپ ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے بھی بہت ناپسند کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اتنے زندہ کردار ہیں، ان کے لیے بہت بڑے ایکٹر چاہیے جن کو لٹریچر کا بھی علم، ان کو آپ سرسری نہیں ادا کر سکتے تھے۔ تو میں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا بہرحال اب کوئی مزید پروگرام نہیں ہوگا،
چنانچہ اس کے بعد ان کی تحریروں پر کبھی بھی بیس کر کے ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام نہیں ہوا۔ اچھا، ستمبر 71 میں لکھتے ہیں، یہ اب مجھے مشورے دے رہے ہیں میری کتاب کے حوالے میں سے، اور میری کچھ تعریف بھی کرتے ہیں کہ نیریٹو کی روانی بھی قابل تعریف ہے وغیرہ۔ چند مشورے ارسال ہیں، اگر ہو سکے تو کتاب کے ہر باب یعنی ہر ایکسکرشن کے ساتھ ایک نقشہ شامل کریں جس میں اپنا روٹ بذریعہ تیر دکھائیں۔ جو فوٹو شامل کیے گئے ہیں وہ بہت کم ہیں، چھوٹے ہیں، ان میں سے کم از کم دگنے یا تگنے سائز کے فوٹو چھپوائیں۔ جو انگریزی نام الفاظ یا مشکل سے ہوں انہیں انگریزی حرفوں میں بھی لکھا جائے۔ کتاب کے پروف آپ خود چیک کریں، اور وہی انہوں نے نام ناپسند کیا، کتاب کا نام ضرور بدلیں۔ نام کے سلسلے میں ایک فارسی کا مصرع اور چند انگریزی کے اشعار ذہن میں آئے ہیں، شاید ان سے کچھ مدد مل سکے۔ زہے روانی عمرے کے در سفر گزرد۔ اچھا، ان کا چارلز کنگسلے کا ایک ہے کہہ لیں قطعہ ہے، اور یہ شفیق الرحمان کو اتنا پسند تھا کہ میری خط و کتابت میں بھی انہوں نے کم از کم اس کو 3 مرتبہ استعمال کیا، اور ان کے کمرے میں یہ چوکٹا جس میں کنگسلے کے اشعار تھے وہ آویزاں تھا، اور وہ اشعار کو یوں ہے کہ when all the world is young lad, when all the world is young lad and every tree is green, when every goose a swan lad and every lass a queen, then hey for boot and horse lad and round the world away, young blood must have its course lad and every dog his day۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ یہ پہلے 2 مصرے میں نے بھی اپنی تحریروں میں بہت استعمال کی۔ مثلا جپسی کا آغاز میں نے کیا اسی سے انسپائر ہو کے کہ یہ وہ دن تھے جب ہر درخت سرسبز لگتا تھا اور ہر بطخ راج ہنس دکھائی دیتی تھی، اور جپسی تو تھی ہی راج ہنس، وہ مجھے پتہ نہیں کیا دکھائی دی۔ چنانچہ یہ بھی شفیق صاحب کی دین ہے۔ اینڈ آگے وہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، وہ میں نے کوٹ نہیں کیا، کہ ہر لڑکی جوان جو ہے وہ ایک ملکہ لگتی ہے، تو پھر بوٹ پہنو، گھوڑے پہ بیٹھو اور راؤنڈ دا ورلڈ جاؤ، کیونکہ نوجوان بلڈ جو ہے وہ اپنے راستے پر چلتا